نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ عیسائیوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، عیسائیوں کی تمدن کو اپنے اندر اپنائے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود، علماء موجود ہونے کے باوجود، ائمہ حضرات موجود ہونے کے باوجود، اپنے رہنما ہونے کے باوجود پھر بھی شریعت کے تعلق سے وہ کافی دور ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جسم کے اندر جو صفائی ستھرائی ہونی چاہیے وہ بالکل نہیں ہوتی، اسے معلوم ہی نہیں کہ صفائی ستھرائی ہوتی بھی کیا ہے، اور اگر کسی کو معلوم بھی ہے تو وہ صفائی ستھرائی نہیں کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اسٹائل ہے، یہ کیا ہے، فیشن ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں کہ اس کے بغل کے اندر بال ہوتا ہے، بغل یعنی کندھے کے نیچے جو بالیں ہوتے ہیں دونوں سائیڈ میں، جسے ہم لوگ کاکھا بولتے ہیں دیہاتی زبان میں، اسے اردو میں بغل کہا جاتا ہے۔ تو بغل کے بالوں کو آج کے نوجوان صاف نہیں کرتے، بالوں کو بہت بڑھا بڑھا کر رکھتے ہیں۔ چنانچہ فتویٰ عثمانیہ کے اندر علامہ تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات پر تقریر کریں، یہی دین کی باتیں ہیں۔ نہیں، وہ تو دین کی باتیں ہیں، لیکن ایک دین کی باتیں اہم یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان ہے، ان کے جسم کے اندر جو بھی فضولیات بال ہے جس کو کاٹنے کا حکم ہے، صاف کرنے کا حکم ہے، کب کرنی چاہیے، کتنے دن میں کرنی چاہیے، ان کا بھی ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ آج بغل کے بال ہیں، بڑے بڑے ہو رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ عیسائی ہے۔ عیسائی لوگ ان بالوں کو بڑھاتے ہیں اور ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ بال بڑھانے سے کسی کا پاپ نہیں لگتا، عیسائی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے کے نوجوان کو دیکھا جائے تو بال کو بڑھاتے ہیں، بغل کے بال کو بڑھاتے ہیں، اور بہت ہی غلط لگتا ہے دیکھنے میں۔ میرے دوستو، حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خود یہ عمل تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے ان کو صاف کیا کرتے تھے۔ اگر ہر ہفتے صاف نہ کرے کوئی تو یہ بھی حکم ہے کہ کم سے کم 15 دن میں کرے، 15 دن نہ کرے تو 20 دن میں کرے، اگر 20 دن میں صاف نہیں کر سکتا ہے تو 30 دن میں کرے، اگر 30 دن میں صفائی ستھرائی نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم وہ 40 دن میں ہر حال میں کر ہی لے، ورنہ وہ شخص گنہگار ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ آج کے لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں کہ یہ بال جو رکھیں سے کیا نقصان ہے۔ فرمایا کہ بغل کے بال بڑھنے سے بہت سارے نقصانات ہیں، اس سے جو ہے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اس سے جو ہے کینسر کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی چیز شریعت کے منافع ہوگا اور شریعت کا حکم جہاں ہوگا کہ اس کو کرو، اگر نہ کیا جائے تو اللہ رب العزت وہاں اسے جو ذلت کے اندر اسے داخل کر دیتے ہیں اور ذلت اس پر عائد کر دیتے ہیں۔ اسی طرف ناخن دیکھیے نوجوانوں کا، آج کے نوجوان بچے بچیوں کا ناخن دیکھیے کہ ناخن کو کتنے بڑے بڑے رکھتے ہیں، بڑھا کر رکھتے ہیں، اور جب ان کے ہاتھ کو دیکھیے تو ڈر سا لگتا ہے، ایسا برا لگتا ہے کہ دل میں کراہیت سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ میرے دوستو، ناخن کو بھی وہی حکم ہے کہ ہر ہفتے کاٹو، 15 دن میں کاٹو، 20 دن میں کاٹو، 30 دن میں کاٹو، 40 دن میں کاٹو، ہر حال میں کاٹو ناخن کو۔ اس لیے کہ ناخن جب انسان رکھتا ہے تو ناخن کے اندر میں میل جم جاتا ہے، اور اس کے اندر جو گندگی جم جاتے ہیں اس سے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور ایک بیماری سب سے خطرناک یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، وہ شخص کو بھولنے کی بیماری زیادہ ہوتی ہے، اور وہ شخص کے اندر کھجلاہٹ والا بھی مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ اس چیز کا تجربہ کریں گے
تو لہٰذا چاہیے ہمیں کہ اپنے ناخن کو بھی ہفتہ واری میں کاٹیں، کم سے کم 5 دن میں نہ کاٹ سکے تو ہفتہ میں کاٹیں، ہفتہ میں تو 15 دن میں، 15 دن میں 20 دن، 20 میں تو 30، 30 میں 40 دن کے اندر ہر حال میں کاٹ لیں۔ یہ اسلام کے شعار میں سے ایک شعار یہ بھی ہے۔ اسی طرح بغل کے بال کے بعد ناخن کا مسئلہ آ گیا، ناخن کے بعد زیر ناف یعنی شرمگاہ کے اوپر کا جو بال ہوتا ہے۔ آج مسلمان کا یہ عمل ہے کہ اس گندے بالوں کو بڑھا کر رکھتے ہیں، ان بالوں کو رکھتے ہیں بڑھا کر کے، اور اسے یہ گمان بھی نہ ہوتا کہ ہم صاف کریں، اس کو صفائی ستھرائی کے ساتھ اہتمام کریں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا بال رکھتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو نماز تو اس کی ہوگی، نماز اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن اللہ کے یہاں اس کی نماز قابل قبول ہوگی نہ ہوگی وہ اللہ کے مشیت پر محمول ہے۔ لیکن یہ اصول یہی ہے کہ اس بال کو کاٹا جائے، وہ بال جو ہے ناپاکی کے درجے میں آ جاتا ہے 40 دن کے اندر۔ آج ہم اس پر بھی دھیان نہیں دیتے زیر ناف کے بال کو کاٹا جائے نہیں کاٹا جائے۔ آج ان پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس بال کو نہیں کاٹیں گے تو میرے دوستو اس میں ایک بیماری آتی ہے، وہ بیماری ہے کہ قوت باہ کے اندر جو اضافت ہوتا ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ زیر ناف کے بال کو کاٹے، اور عورت کو چاہیے کہ زیر ناف کی بالوں کو وہ صفائی ستھرائی کرے، جو آلات اسے میسر ہو، جو سہولت میسر ہو۔ اللہ رب العزت نے دونوں کے لیے حکم عطا فرمایا۔ اسی طرح جب ہم پیشاب کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، تو استنجا کرتے وقت ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ استنجا کس اعتبار سے کریں۔ استنجا فوراً کرتے ہیں، فوراً پانی لیتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں۔ میرے دوستو مثال کے طور پر ایک گلاس آپ لے لیجئے، ایک گلاس کے اندر پانی بھر کر کے لے لیجئے آپ، اور اس گلاس کے پانی کو فوراً آپ گرا دیجئے نیچے، اس کے پانی کو بہا دیجئے، تو آپ گلاس کے اندر دیکھیں گے کہ اس کے اندر کافی درجے تک کے پانی اس میں موجود ہوں گے، یعنی گلاس کے اندر پانی کے قطرات آپ کو موجود ملیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ، گلاس کے اندر اتنا خلا ہونے کے بعد، گلاس کے اندر اتنا فاصلہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر پانی کے قطرات رکے رہتے ہیں، لگے ہوئے رہتے ہیں، تو انسان کا شرمگاہ کا حصہ کتنا تنگ ہوتا ہے۔ انسان پیشاب کرتا ہے تو اس کا پیشاب اتنا جلدی کیسے باہر ہو جائے گا؟ اس لیے پیشاب کرتے وقت، استنجا کرتے وقت وقت دیں اور سہولت کے ساتھ استنجا گاہ میں جائیں اور صحیح طریقے سے طہارت حاصل کریں۔ اسی طرح جب ہم استنجا گاہ جاتے ہیں میرے دوستو، تو استنجا جو ہم کرتے ہیں، جو میرا لوٹا ہوتا ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں استنجا کے لیے، تو اس وقت اس لوٹے کو ہم استنجا کرتے وقت لوٹے کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، بس پانی بھرتے ہیں اور استنجا کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ہزاروں آدمی ہیں مساجد کے اندر، ایسے ہیں لوگ 200 آدمی، 200 آدمی، بعض مرتبہ ہزاروں آدمی مسافر، ہر کوئی استنجا کرنے جاتے ہیں اور استنجا کرتے ہیں، اور پیشاب کے چھینٹے وغیرہ اس لوٹے کے اندر پڑ جاتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن وہاں نہیں جاتا، ہم اسی لوٹا کو اٹھاتے ہیں اور یوں ہی پانی خرچ کر لیتے ہیں اور استنجا کر لیتے ہیں، جس سے میرا استنجا تو ہو جاتا ہے، لیکن یقین نہیں کہ کس وقت کہاں پیشاب کے قطرات ہمارے جسم میں لگ چکے ہوتے ہیں، اور خدا جانے ہماری نماز کس حد تک قابل قبول ہوتی ہے، یا نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ استنجا کرنے کے لیے جائیں، لوٹا کا استعمال کریں، تو پہلے لوٹا کو دھو دیں، اور لوٹا کو جو ہے استنجا گاہ کے اندر جو دیواریں ہوتی اوپر میں، تو اوپر میں لوٹا کو رکھ کر کے استنجا کریں۔ یہ طریقہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ لیکن آج ہم استنجا کرتے ہیں، جیسا من چاہا ویسے استنجا کر لیتے ہیں۔ اس سے میرے دوستو ہم یہ یقینی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا لوٹا پاک رہتا ہے یا ناپاک رہتا ہے۔
تو یہ چند باتیں تھیں ذہن میں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔